السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 18، جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تزین کا آنا مہرما کو کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا بھی ملاحہ کے ہاتھ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ صبح والی منماری کے بعد فی الحال تو تزین کی شکل دیکھنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے طلال پر بھی افسوس ہوا۔ جلد بازی میں وہ اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر گیا تھا اور اب اسے نبھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ مہرما کے ساتھ تو قسمت نے کھیل کھیلا، وہ طلال سے کنارہ کر گئی، مگر طلال نے تو فوراً کی بنیاد پر تزین کو پرپوز کر کے اس کی بے وفائی کا گویا جواب دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ تزین کا کوئی بھی شک و شبہ درست نہ تھا۔ یہ دل اب طلال نوید کے نام پر پہلے جیسی بے ترتیبی سے نہیں دھڑکتا تھا۔ در حقیقت زندگی نے اتنے جھٹکے دیے کہ ماضی کی تمام یادیں گڑبڑ ہو کر قابل شناخت لگنے لگی تھیں۔ کبھی طلال کے سنگ زندگی گزارنا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتی تھی اور اب نمبر آفندی سے چھٹکارا پانا زندگی کا مقصد نظر آتا۔ سچ تو یہ ہے کہ دکھ وہی سب سے بڑا ہوتا ہے جو حاضر وقت میں آپ کی جان کو لگا ہو، اور طلال تو اس ساری بھاگ دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو بس وہ ہر وقت نمیر سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچتی رہتی تھی۔ تم نے کیا تماشا بنا لیا ہے؟ کس سے چھپ کر کمرے میں گھسی بیٹھی ہو؟ رات کے کھانے کے وقت تائی جان مہرما پر برس پڑی۔ ایسا کوئی فخر بھی نہیں ہے میرے پاس کہ جا کر ٹھٹائی سے سب کے درمیان بیٹھ جاؤں۔ وہ تکلیف دہ حد تک تلخ ہوتی جا رہی تھی، مگر جان بوجھ کر ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا کہ سب سے چھپ کر بیٹھنا پڑے۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو مہرما۔ تائی جان اسے کوئی چھوٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلو اٹھو اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس طرح کنارہ کشی کرو گی تو آغا جان پھر سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ان کی بات میں وزن تھا، مہرما کو ان کا کہا ماننا ہی پڑا۔ اسی لیے وہ کھانے کی میز پر قدرے سائڈ پر ملاحہ کے ساتھ بیٹھی اور شکر کیا کہ بنا کسی بدمزگی کے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھا لیا گیا۔ یہ تو کھانے کے بعد جب مرد اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے اور چائے کا دور چلا تو خواتین میں چائے ڈائننگ پر ہی لگا لی، تب مہرما کا سکون غارت ہوا، وہ بھی تزین کی بات پر۔ پھر مہرو کی باقاعدہ رخصتی کب کروا رہی ہیں آپ؟ وہ سمرا چچی سے مخاطب تھی۔ مہرما کی انگلیوں کی گرفت اب کے ہینڈل پر مزید سخت ہو گئی۔ رخصتی بس ہوئی سمجھو، گھر ہی کی تو بات ہے۔ انہوں نے مسکرا کر بات سمیٹی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ گھر کی بات ہے تو کیا اب یہ دونوں شادی کے بعد بھی اپنے اپنے پوشن میں رہیں گے؟ تزین کو اعتراض ہوا۔ سمرا نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ مہرو کی طبیعت خراب تھی، بس اسی لیے رکے رہے۔ تائی جان نے بھی ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی مقدور بھر کوشش کی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے تزین؟ شادی ہو گئی ہے تو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ مہرما کی آنکھوں میں ضبط کا گلابی پن اور لہجہ سخت تھا۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی سائڈ لگو تو طلال بھی تمہاری طرف سے بددل ہو کر میری زندگی میں لوٹے۔ وہ منہ پھٹ تو تھی ہی، مگر اس قدر تکلیف دہ حد تک ہوگی یہ مہرما نے سوچا نہیں تھا۔ زرد پڑتی رنگت لیے چند ثانیوں تک وہ جواب دینے سے بھی معذور رہ گئی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تزین؟ اگر طلال اور تمہارے مابین کوئی مسئلہ ہے تو وہ تم دونوں خود حل کرو، مہر کو الزام مت دو۔ سمرا نے کسی کے بھی بولنے سے پہلے تزین کو جھڑک دیا۔ ان کا ماضی ایک حقیقت ہے آنٹی۔ تزین برا مان گئی۔ حال ماضی سے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے تزین، اور مہرما کا حال محض آفندی ہے، یہ مت بھولو۔ دوسرا یہ کہ مجھے خود بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم میری بہو کا نام کسی اور کے معاملے میں لو۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر قطعی انداز میں کہا تو تزین ہونک سی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمرا کو اپنی ماضی کی منہ پھٹ بہو اتنی جلدی اتنی عزیز ہو جائے گی کہ وہ اس کی حمایت میں یوں ٹکڑا توڑ جواب دینے پر اتر آئیں گی۔ سائرہ نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا جو منہ کھولنے سے پہلے ہی کم سوچتی تھی۔ تم طلال کی طرف دھیان دو تزین، اتنے مختصر عرصے میں کئی بار بگڑ چکی ہے تم لوگوں کے بیچ، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تائی جان کا میٹھا وار بہت کڑا تھا، تزین بہت اچھی طرح سمجھی اور حوصلے سے پی گئی، مگر رات گئے وہ ساری شکایتیں طلال اور مہرما کے حوالے سے اپنے تحفظات سے نکات آغا جان کے کانوں میں انڈیل کر اسٹڈی سے باہر نکلی تو شاد آباد تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اب مجھ سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میرے بارے میں آغا جان کو مشورے دینے والی تم کون ہوتی ہو؟ مہرما کے لیے اب تزین سے نمٹنا ناگزیر ہو گیا تھا، ورنہ تو وہ سے یہی سوچ رکھا تھا کہ جتنے دن وہ آفندی ہاؤس میں رہے گی اس کے منہ نہیں لگنا، مگر اب جب تائی جان نے آغا جان کا پیغام اس تک پہنچایا تو انہوں نے اب فوری طور پر مہرو کی رخصتی کا عندیہ دے دیا تو وہ بھڑک کر تزین کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اطمینان سے لیٹی موبائل کی اسکرین پر انگلی چلا رہی تھی۔ مہرما کی بات سن کر پیشانی پر ناگواری کے شکنیں لیے اٹھ بیٹھی۔ یہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی مسئلہ ہے مہرو، تم ہماری زندگیوں سے نکلی ہی کب ہو؟ مہرما کی قوت گویائی لمحہ بھر کو سلب ہوئی۔ اور اب اگر طلال کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی تو پھر
تو پھر شاید وہ جو بھی کرے کم ہوگا۔ تم اپنے مسائل کو اپنی ذات کے ذریعے حل کرو، میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر مت چلاؤ، مہرما سختی سے بولی۔ پھر اسے جتایا، میرے اور طلال کے بیچ اگر کچھ ہوتا تو وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر تمہیں پرپوز نہ کرتا بلکہ میرے پلٹنے کا انتظار کرتا۔ وہ اب بھی یہی کر رہا ہے۔ تزین پھٹ پڑی، کیونکہ تمہیں اس کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا، مہرما نے طنز کیا۔ ہاں، اس کا ریموٹ جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تزین کہاں کم تھی، مجھے اب طلال میں کوئی دلچسپی نہیں تزین، وہ بہت ضبط سے بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی کن مسائل سے دوچار ہے۔ میں نے خود اپنی مرضی سے طلال کو چھوڑا ہے، چاہتی تو جس طرح اب موہت کے ساتھ نکاح کروایا اس وقت طلال سے ہی کروا لیتی، مگر میں الحمدللہ صحیح اور غلط کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جس کے پاؤں میں حال کا کانٹا چبھ رہا ہو وہ ماضی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ مہرما کا دل اندر ہی اندر کر لایا۔ تزین نے مذاق اڑاتے کہا، ہاں تو موہت کے ساتھ نکاح کیا ہے پھر؟ وہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنے ذہن کا گند صاف کر لو بس۔ طلال نوید کو میں اپنی زندگی سے بہت پہلے ہی الگ کر چکی ہوں، بہت پہلے مجبوری میں، لیکن تم سے شادی کے بعد یہ دل باراضی اور رضا اسے دستبردار ہو گیا۔ مہرما نے بہت تحمل سے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی۔ مگر اس کے دل پر سے تمہارا سایہ ابھی تک نہیں گیا۔ تزین تلخی سے بولی، یہ تمہارا قصور ہے تزین، نہ کہ میرا۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کے دل پر اپنا نقش نہ چڑھا سکے، مہرما نے طنز کیا۔ بہت خوب، یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے؟ تزین بہت شارٹ ٹیمپرڈ تھی، بات کو اپنے روتے سمجھ کر فیصلہ صادر کرنے والی، جلد باز۔ مہرما نے آنکھیں موند کر بے بسی سے گہری سانس بھری، پھر اسے دیکھ کر تیوری چڑھا کر بولی، جو بکواس میں نے کی ہے نا، اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ مجھے اب طلال نوید میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تمہارے دل کی چور خواہش تھا، اللہ نے اسے تمہارے نام کر دیا۔ میرے لیے جو بہتر تھا وہ مجھے مل گیا۔ اب برائے مہربانی تم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کو سنبھالو، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگیں اڑانے کی کوشش کرتے رہو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور اس کے کمرے سے نکلتے زور سے دروازہ بند کیا۔ پیچھے تزین کا چہرہ غضب سے لال ہو رہا تھا۔ اب مہرما جتنا بھی واویلا مچاتی ہونا تو وہی تھا جو آغا جان طے کر چکے تھے۔ شام سے پہلے اس کے کپڑے اور ضرورت کا سامان نہ صرف موہت کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا بلکہ اس کی رخصتی کا عندیہ بھی سب کو دے دیا۔ مہرما سنتی جیسے کسی بھی احتجاج اور اعتراض سے قاصر رہ گئی ہو، ذہن کسی بھی سوچ سے معذور تھا، اور جس طرح تائی جان نے لاؤنج میں آ کر مسکراتے ہوئے ملاحہ کو دیکھ کر ہاتھ جھاڑے، وہ منظر مہرما کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا تھا۔ خود ملاحہ کا دل ماں کے شکل قلبی پر دکھا سو دکھا۔ مہرما اس وقت تن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو فیصلہ فل سلاد پر چلنے کے مترادف لگ رہا تھا وہ اسی پل میں طے ہو گیا تھا۔ بہت خوب امی، تو آج سے میں آپ کے لیے پڑھائی ہو گئی۔ ایک بار ایک مستقل ٹینشن تھی جو آپ کے سر سے اتر گئی، مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا اور آغا جان کا کیا تھا جو میں بھگت رہی ہوں، کیونکہ آزمائش ہمیشہ مال اور اولاد کی طرف سے آتی ہے۔ آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ تائی جان کو منجمد اور ملاحہ کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر وہاں سے سمرا چچی کے پوشن میں چلی آئی، اور یہ موہت کا کمرہ تھا، اس کے قدم ٹھٹکے جسے اب اس کا مسکن بنا دیا گیا تھا۔ یا اللہ، میں نے نہیں، یہ سب میری قسمت میں تو نے لکھا ہے، میں تو بس اپنا کردار نبھا رہی ہوں، بلکہ نبھانے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ اب میری حفاظت کرنے والا صرف تو ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ اس کا کئی بار کا دیکھا ہوا کمرہ تھا، مگر اب وہاں مہرما کی کئی چیزیں پڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ زندگی اس قدر سخت بھی ہو سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت نازک احساسات کی مالکہ تھی، زندگی کو پھولوں کی سیج سمجھنے والی، مگر اب ایک دم ہی کانٹوں بھری روش پر نکل آئی تھی تو صرف پیر ہی نہیں پورا وجود زخمی بلکہ لیرو لیر ہو گیا تھا۔ سمرا نے اسے کمرے کے باہر ہی روک لیا۔ جی خاتون فرمائیے، وہ مسکرا دیا۔ آغا جان نے مہرما کو رخصت کر دیا ہے۔ سمرا کی بات پر اس کو جھٹکا سا لگا، ایک دم مسکراہٹ گم ہو گئی۔ کس کے ساتھ؟ بے اختیار ہی پوچھ لیا تو انہوں نے ذرا توقف کے بعد جواب دیا، تمہارے روم میں شفٹ کر دیا ہے اسے۔ واٹ؟ یہ موہت کے اعصاب کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ بہت کچھ سہ چکی ہے موہت، اب آگے کی زندگی تمہاری ذہانت اور سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اسے مزید ہرٹ مت ہونے دینا۔ سمرا نے امید بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں بیزاری چھا چکی تھی۔ بے فکر رہیں آپ، وہ محترمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، زبان درازی کے مظاہرے تو ماضی قریب میں آپ دیکھ ہی چکی ہیں، اور آپ کا بیٹا تو دنیا کا آخری مرد ہوتا تب بھی انہیں قبول نہیں تھا۔ فضول باتیں مت کرو موہت، تم اس کے نہ چاہتے بھی وہ پہلے شخص بن گئے ہو جسے اس نے قبول کیا ہے، اور جو بھی میں کہہ رہی ہوں وہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے سختی سے ڈپٹا تو وہ اکتا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ تھکا ہوا آیا ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ موہت لب بھیجے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندر لیڈیز پرفیوم کی پھیلی ہوئی دلکش مگر انجان سی مہک قوت شامہ سے ٹکرا کر اس کے تمام حواس الٹ کر گئی۔ اسی وقت موہت آفندی کو شدت سے احساس ہو گیا کہ قدرت اسے ایک کڑے امتحان میں ڈال چکی تھی۔ وہ بہت مزمل اور ہاری ہوئی کیفیت میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، سر نواڑے
گویا زندگی کے بے ثباتی پر غور کر رہی تھی۔ کبیر بے اختیار ہی اس کی طرف آیا۔ سیاہ جوتوں میں مکید مردانہ پیر نظروں کی گرفت میں آئے تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ نگاہ کا انداز چاہے بدلا ہو مگر لب و لہجے کے احترام میں قطعاً کوئی فرق نہ آیا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ملحہ نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ ہارنے والے ایسے ہی بیٹھا کرتے ہیں کبیر، خاموش اور سر جھکا کر۔ ہار جیت کا فیصلہ وقت کرتا ہے ملحہ بی بی، ہو سکتا ہے جسے آپ ہار سمجھ رہی ہوں وہ جیت کی پہلی سیڑھی ہو۔ کبیر کا انداز تسلی دینے والا تھا۔ ملحہ استہزائیہ مسکرا دی۔ کوئی زندگی کی بازی ہار گیا کبیر اور آپ خوش گمانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ بہتری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس سے کچھ بعید نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کے ہو جانے کا افسوس کیا کرنا، اس سے اچھا کہ آگے کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے۔ وہ اپنی مخصوص نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ملحہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتوں کے بل پر سوچا جائے تو زندگی کتنی آسان ہے خان، زندگی وہی بن جاتی ہے جیسا آپ مجھے سمجھتے ہیں، اپنے گمان اچھے کر لیں بس۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ ملحہ نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری زندگی تو بہت آسان ہوگی پھر۔ کبیر نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ وہ بھول رہا تھا کہ اس کے سامنے ملحہ افندی بیٹھی تھی، کوئی عام لڑکی نہیں، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پہلے تو نہیں تھی مگر اب بہت آسان لگنے لگی ہے۔ ملحہ کا دل الگ تان پر دھڑکا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ چاہتی تو اس سوال کو جانے دیتی مگر محبوب کے ہر جواب میں ہزار معنی ہوتے ہیں اور ان ہزار معنیوں میں سے اپنے من پسند مطالب اخذ کرنے کا الگ ہی نشہ ہے۔ کبیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب سے یہ دل خوش گمانیوں میں گھرا ہے آگے کی منزل بہت آسان لگنے لگی ہے۔ ملحہ سے ان آنکھوں کے شربتی کان سے نگاہ ملانا مشکل ہونے لگا، لیکن زندگی کو گزرے کچھ عرصے میں اس نے بہت قریب سے دیکھا۔ میں بھی اس سب کو بہت آسان سمجھتی تھی کبیر، مگر آپ ہی کو دیکھ کر ہمت ختم ہو گئی۔ اس نے تھک کر پلر سے ٹیک لگا لی تھی، 2 قدم کنارہ رہ جائے اور یک بیک آ کر موجیں گھیر لیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہے میں نے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی بہت اچھے فیصلے لکھے ہوں گے مجھے یقین ہے۔ محبت کا کھو جانا، مسلسل آزمائش کا شکار رہنا، اچھے فیصلے کب ظاہر ہوں گے کبیر؟ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے ملحہ بی بی، صبر کریں تو پھل بھی اچھا ملے گا، وہ خلوص سے بولا۔ اس کے بعد ایک خاموشی دونوں کے درمیان ٹھہر گئی۔ وہ دونوں ہی چپ تھے، جیسے دونوں ہی اس خاموشی کو پاٹنا نہ چاہتے ہوں، مگر کسی خواب کے حصار میں گھری ملحہ کی آواز ابھری، اور ہم؟ اس کا سوال آدھا تھا مگر معنی پورے رکھتا تھا۔ کبیر نے اس کے ملی چہرے پر ہلکی سی نظر ڈالی۔ آزردگی سے وہ بچوں کی سی خوف زدہ اور معصوم نظر آتی تھی۔ ہمارا بھی اللہ مالک ہے، وہ مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر تو اب دل ویسے ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ ملحہ نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ یہ تسلی ہے یا مجھے ڈرا رہے ہو کبیر؟ وہ ہلکے سے ہنس دیا، ذو معنی انداز میں بولا، یہ دعا ہے ملحہ بی بی، ورد ہے، حرف دعا ہے۔ ملحہ کی آنکھ بھر آئی۔ بس تم کبھی پلٹنا مت کبیر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کال دیا ہے ملحہ، فندی اور مرد کال نہیں ہارا کرتے۔ کبیر کا لہجہ بہت سنجیدہ اور اٹل تھا۔ ملحہ کا دل تو اس کے انداز تخاطب پر ہی دھڑک گیا تھا۔ زندگی کی بساط پر آپ کو نہ جیتا تو کیا خاک جیتے؟ وہ اس کے تمتماتے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے ملائمت سے کہہ رہا تھا، اور ملحہ وہ تو ہواؤں میں تھی گویا۔ کبیر نے ذرا سا جھک کر اس کے آگے سر خم کیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ وہ بھی مسکراتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو انیکسی کی طرز پر باقی گھر سے الگ تھا۔ وہ تولیے سے تپتپا کر چہرہ خشک کرتی واش روم سے نکلی تو موہت کو ایزی چیئر پر جھولتے پایا۔ مہرماں کی نظروں میں یہ گھٹیا ترین سچویشن تھی کہ آپ ایک شخص کو ماضی میں بار بار نیچے دکھاتے رہے ہوں، اسے اس کی اوقات بتاتے رہے ہوں اور اب ایک دم سے اس کے کمرے میں شراکت دار بن کر آ جائیں۔ اسے دیکھ کر کرسی کی حرکت رک گئی اور ساتھ ہی گویا مہرو کی دھڑکن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرماں کا دل اچھل کر حلق تک آیا۔ اب وہ مہرماں کے مقابل کھڑا تھا۔ کسی کے واش روم میں گھس کر اتنا ٹائم لگانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے بائی دا وے، وہ جتانے والے انداز میں بولا تو وہ مہرماں کی آنکھیں ذہنی جھٹکے کے تحت ایک دم سے پوری کھل گئیں۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہو کہ رخصتی کیوں ہونے دی تم نے؟ وہ طنزیہ کہہ رہا تھا، یہ سب آغا جان کی خواہش پر ہوا اور تمہارا اور سمرت چچی کا مشورہ بھی یہی تھا، شاید تم بھول رہے ہو موہت، مہرماں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ بہرحال تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، نکاح کا مشورہ میرا تھا، رخصتی تو تم رکوا ہی چکی تھی بے ہوش ہو کر، وہ بے نیازی سے کہتا اسے زہر لگا۔ مجبوری تھی کہ ساری عمر کے لیے بے ہوش نہیں رہ سکتی تھی، وہ لفظوں کو چبا کر بولی تو چند لمحے اس کی بات پر گویا غور کرنے کے بعد گہری سانس بھر کر بولا، ہاں یہ بھی ہے۔ مہرماں اس کی بات اور انداز پر کڑ کر رہ گئی۔ وہ اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ مہرماں بیڈ کے کنارے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی،
پھر کچھ سوچ کر فی الفور اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ سمرا کے کمرے کی طرف تھا۔ اسی وقت موہت کا بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی سیاہ اسکرین اب پوری آب و تاب سے روشن تھی اور اس پر نمیرہ افندی کالنگ کے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جس نے جو گیم کھیلنی تھی کھیل لی، مگر میں اصلیت جانتی ہی نہیں، مانتی بھی ہوں چچی جان کہ موہت سے پہلے میں نمیرہ افندی کی نکاح میں ہوں اور میں اپنی عزت نفس کو مرنے نہیں دوں گی۔ تیز سانسوں کے درمیان وہ ان کے کمرے میں کھڑی تلخی سے کہہ رہی تھی۔ سمرا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا مہر؟ موہت نے کچھ الٹا سیدھا کہا ہے کیا؟ اس نے کچھ نہیں کہا چچی جان، بس میں موہت کے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تو اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو سمجھ کر سمرا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے خود سے لپٹا لیا اور اس کا رخسار چوم کر محبت سے بولی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، اور آج سے تم میرے پاس رہو گی، میرے کمرے میں۔ اس پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مہرماں کے ذہن میں موجود تمام لمبے لمبے اقتباسات یکلک اڑ گئے۔ سمرا نے تو اسے بحث کا کوئی موقع ہی نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ان سے لپٹ کر آنسو بہانے لگی۔ کم از کم کوئی تو تھا جو اس کی تکلیف کو سمجھتا تھا، اور سمرا سوچ رہی تھی اگر مہرماں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی نمیرہ افندی کے اس کھیل سے واقف تھیں تو وہ کیا قیامت مچائے گی۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ موہت واش روم سے باہر نکلا تو اس کا موبائل بج بج کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ مہرماں اس کے کمرے میں ہی نہیں، اور یہ صورتحال اس کے لیے بھی اطمینان کا باعث بنی۔ مہرماں کو اس کے کمرے میں موجود رہنا دونوں کے لیے ہی ناقابل قبول فیصلہ تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر مسڈ کال چیک کی۔ نمیرہ افندی؟ اس کی پیشانی پر شکنیں پھیلیں۔ 3-4 مسڈ کالز آ چکی تھیں۔ اسے کیا تکلیف ہوئی جو اتنی ساری کالز کرتا رہا ہے؟ وہ زیر لب ناگواری سے بڑبڑاتے اسی نمبر پر کال بیک کرنے لگا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ جی فرمائیے نمیرہ افندی صاحب، ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی جو کال پر کال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ وہ بھی صورت میں کہ میں نے تمہیں انتہائی ضرورت کے بنا کال کرنے سے منع کر رکھا ہے، وہ چبا چبا کر تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ پھر دوسری طرف کی بات سن کر اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس بھری اور اکھڑے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا، مگر اس سے زیادہ کی مجھ سے توقع مت رکھنا۔ میں تمہارا کانٹیکٹ نمبر بلاک لسٹ میں شامل کر رہا ہوں۔ آئندہ مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ آفس آ کر کرو۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر لائن کاٹ دی اور موبائل بستر پر اچھال دیا۔ اس نمیرہ افندی کا کھیل بھی جانے وبال بن چکا تھا۔ زیر لب ناگواری سے خود کلامی کرتے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں برش پھیرتا غائب دماغی کی کیفیت میں تھا۔ اوپر سے مہرماں کی رخصتی کی ٹینشن۔ وہ سوچ چکا تھا کہ مہرماں کو سمرا کے کمرے میں شفٹ ہونے کا کہہ دے گا۔ اس کا خود کو کسی بھی قسم کے امتحان میں ڈالنے کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ وہ ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلا تو ایک حیران کن منظر نے اس کے قدم ٹھٹکا دیے۔ بہت نرمی سے مسکرا کر کچھ کہتی ملاحہ کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اور دروازہ کھول کر کھڑا کبیر۔ ابھی فرزین اندر سے آئی نہیں تھی شاید۔ موہت افندی کے لیے سارے منظر میں حیرت کی بات کبیر خان کی مسکراہٹ اور ملاحہ کے لیے مکمل توجہ بھرے تاثرات تھے۔ وہ جانتا تھا کبیر خان گھر کی خواتین کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کرتا، تو پھر یہاں کیا تھا؟ لمحہ بھر میں ہی اس کے ذہن میں کلک ہوا۔ جو تعلق اور وابستگی ان دونوں کے مابین دکھائی دے رہی تھی وہ موہت افندی سمجھ گیا۔ تھنکا کر آگے بڑھتا وہ دونوں کو الرٹ کر گیا۔ کبیر خان کے سلام کا جواب سر کے اشارے سے دیکھ کر بے نیازی سے سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ان کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک ہفتہ افندی ہاؤس میں رہی اور اس دوران طلال نے ایک بار بھی فون کر کے اس کی خیریت معلوم نہ کی۔ تنگ آ کر سائرہ چچی نے خود ہی اسے احساس دلایا، بے وقوفی مت کرو تزین، جو گھوڑا پہلے ہی باغیں چروانے کے در پر ہے تم اسے کھلا چھوڑ آئی ہو میری بچی۔ گھر قسمت سے نہیں عقل سے بنا کرتے ہیں۔ اور وہ ان کی بات اچھی طرح سمجھ آئی تھی، تبھی تو ڈھیٹوں کی طرح خود ہی ڈرائیور کو فون کر کے بلایا۔ دل میں طلال کی طرف سے شکوہ بھی تھا۔ گھر پہنچی تو ماما ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص سنجیدگی سے ملی، ان کا احوال پوچھا اور ان کے گھر والوں کی خیریت بھی دریافت کی۔ تزین بھی نارمل موڈ میں ان کی باتوں کا جواب دیتی رہی، پھر چینج کرنے کا کہہ کر بیگ اٹھائے کمرے میں چلی آئی۔ اے سی لگا کر وہ خود کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو موبائل لیے بستر پر نیند دراز ہو گئی۔ پتہ تو چلے محترم طلال صاحب کس مصروفیت میں بزی ہیں۔ اس نے طلال کو کال ملائی۔ اپنے گھر اور کمرے کی ملکیت کے احساس سے موڈ قدرتی طور پر اچھا ہو گیا تھا، ورنہ آتے ہوئے تو دل میں اس کی طرف سے شدید غبار بھرا تھا۔ بیل بج کر لائن خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گئی، 2 بار 3 بار 4 بار۔ تزین نے اس کے دونوں موبائل نمبر چیک کر لیے، بیل جا رہی تھی، فون بزی بھی نہیں تھا، مگر وہ باوجود اس کا نمبر دیکھنے کے کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ اب ظاہر ہے وہ دونوں موبائل آفس میں رکھ کر تو کہیں نہیں جا سکتا تھا نا۔ تنگ آ کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے آفس کا لینڈ لائن نمبر ملایا تو بزی جا رہا تھا۔ اوہ، تو گویا لینڈ لائن پر مصروف ہیں جناب۔ اس کو قدرے حوصلہ ہوا، مگر پھر بھی اس نے طلال کے پی اے کا نمبر ملایا۔ مسز طلال بول رہی ہوں۔ طلال کہاں ہے اس وقت؟ وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہے میری، بہت باروب انداز میں پوچھا۔ اس کی پہلے بھی کئی بار طلال کے پی اے سے بات ہو چکی تھی۔
اگر کبھی طلال کال اٹینڈ نہ کرتا تو وہ پی اے کو کال کر کے طلال کی مصروفیت کنفرم کر لیتی۔ باتونی سا بندہ تھا، ایک سوال کے جواب میں 4 باتیں بتا دیتا۔ دوسرا یہ کہ تزین کی کسی کلاس فیلو کا کزن تھا تو تزین ہی نے طلال سے نوکری کی سفارش کر کے اسے پی اے رکھوایا تھا اور اسے باتوں ہی باتوں میں پابند بھی کر دیا کہ تزین جو بات پوچھے اسے بالکل صحیح انفارمیشن دینا اس کا پہلا کام ہے۔ اور یہ بات پی اے سے بڑھ کر اور کون جان سکتا کہ طلال صاحب سے زیادہ صاحب کی بیوی صاحب ہوا کرتی ہے، اور یہ بات پی اے سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ صاحب سے زیادہ صاحب کی بیوی صاحب ہوا کرتی ہے۔ تزین اس کی مصروفیات کی انفارمیشن اس کے پی اے سے گاہے بگاہے لیتی رہتی ہے۔ یہ بات طلال کو جس روز پتہ چلتی اس روز کوئی نہ کوئی قیامت ضرور اٹھنی تھی۔ جی میڈم، اس لیے کہ اس وقت وہ دوسری لینڈ لائن پر ضروری بات میں مصروف ہیں، اسی وجہ سے موبائل کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے، مگر آپ فکر مت کریں، ان کی کال ختم ہوتے ہی میں آپ کا میسج ان تک پہنچا دوں گا۔ اس نے حسب عادت لمبی بات کی تھی۔ خیر، ایک آدھ میسج تو بندہ کال کے دوران بھی کر سکتا ہے اپنی مجبوری بتانے کے لیے۔ تزین کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ جی میڈم، آپ درست فرما رہی ہیں، وہ مؤدبانہ بولا۔ وہ جانتا تھا میڈم کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی بہتری ہے۔ کس کا فون سن رہے ہیں بائی دا وے؟ اس نے یوں ہی فون بند کرنے سے پہلے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ کسی مہرمہ افندی کی کال آئی تھی میڈم، انہی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن صرف آپ کے لیے ہے میڈم، ورنہ کسی کو بھی کال انفارمیشن دینے کی اجازت نہیں مجھے۔ وہ اسے کالر کا نام بتانے کے بعد اجازت سے کہہ رہا تھا۔ تزین کو 440 وولٹ سے بھی زیادہ کا جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار کال اینڈ کر دی۔ مہرمہ، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ اپنی شکی فطرت سے مجبور ہو کر بے شک طلال اور مہرمہ کے حوالے سے الزام تراشی کرتی رہتی تھی۔ ان کے ماضی کا تعلق تزین کے دل میں پھانس بن کر اٹکا ہوا تھا، مگر یہ تو اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا کہ مہرو اور طلال ابھی بھی رابطے میں ہو سکتے ہیں۔ وہ بے جان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئی کانٹ بلیو، ابھی کل ہی تو مہرو بھاری بھرکم باتیں کر کے اس کی غلط فہمیاں دور کر رہی تھی اور کتنی سچی بھی لگ رہی تھی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ دو نکاح کروا کر بھی وہ ابھی تک طلال کے پیچھے پڑی ہے۔ تزین کی رگوں میں شرارے دوڑنے لگے۔ تو میری خاطر ایک بار، صرف ایک بار طلال سے بات کر لو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی مہرو۔ تزین کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ سارا چچی تو گویا تزین کے گھر سے نکلتے ہی مہرمہ کے سر ہو گئیں۔ وہ بے یقینی بھرے تحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، مگر طلال کو پتہ نہیں کیا خوش فہمی ہے کہ وہ ابھی تک تمہارے پلٹنے کے انتظار میں ہے۔ اس کی یہ خوش فہمی ختم کر دو بس، تمہاری بہن سکون کی زندگی گزار سکے گی۔ وہ بڑی عاجزی سے کہہ رہی تھی۔ چچی جان، میں بھلا کیسے بات کر سکتی ہوں اس سے، اور اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب طلال سے اس طرح فیور لوں گی تو کیا اس کی خوش فہمی اور نہیں بڑھے گی؟ اور بالفرض وہ میری بات مان بھی لیتا ہے تو کیا اس سفارش پر تزین کا پارا نہیں چڑھے گا؟ اس بیوقوف لڑکی کو کون بتائے کہ تم بس میری بات کی لاج رکھ لو بیٹا۔ ایک بے بنیاد بات کے پیچھے روز روز گھر چھوڑ کر آ جانا بھی تو ٹھیک نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں دونوں اپنا گھر خراب نہ کر لیں، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ مہرمہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے پیار اور مان بھرے انداز میں اس کی تھوڑی کو چھوا تو گہری سانس بھرتے مہرمہ نے طلال کو کال کر دی۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، موبائل پر تو تمہارا نمبر آ جائے گا، مگر تزین کی نظر پڑ گئی تو یہ آفس کا نمبر ہے طلال کے۔ چچی جان نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی تو وہ ان کی احتیاط پر اش اش کر اٹھی۔ آدمی اپنی سیف سائڈ کے لیے ساری ذہانت لڑا لیا کرتا ہے، کہیں کوئی زخم نہیں رہنے دیتا، مگر ہوا تو وہی کرتا ہے جو میرے رب کی چاہت ہے، اس کے کن کے آگے سب کے پلانز فیل ہو جاتے ہیں۔ اس نے چچی جان کے سامنے ہی بات کی تھی۔ زہے نصیب، اس کی آواز پہچانتے ہی طلال بے یقین ہوا۔ تزین گھر واپس چلی گئی ہے طلال، اب کوشش کرو کہ ماضی کو بھلا کر تم بھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے شروع کر لو، اس طرح روز روز کی ناراضگیوں سے ہمارے گھر میں بھی ٹینشن پھیلتی ہے۔ میری زندگی کا ہر خواب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم تھا مہر، نئی زندگی شروع کرنا تو بے وفاؤں کا کام ہوا کرتا ہے۔ وہ جذباتی ہوا۔ مہر کو غصہ آیا۔ تو پھر لعنت بھیجو مجھ پر اور اپنا گھر خراب ہونے سے بچاؤ۔ میری زندگی میں تمہاری اب کوئی جگہ نہیں طلال، تم تزین کو اپنی مرضی سے اپنا چکے ہو، تو بہتر یہی ہوگا کہ میری طرف سے ہر غلط فہمی اور خوش فہمی دور کر کے اپنی زندگی شروع کرو۔ وہ صد مہری سے سوا چٹ انداز میں بولی۔ لمحہ بھر کو تو رکی، پھر دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ مجھے تمہاری یہ خوش فہمی سننے کو نہیں ملے گی کہ تم ابھی بھی میرے لوٹنے کے انتظار میں ہو، کیونکہ لوٹنے والے تو چھوڑ کر جایا ہی نہیں کرتے مسٹر طلال۔ میں نے اصل محبت معاہدہ بندی سے ہی کی ہے، اور تبھی آج ہم ایک ساتھ ہیں۔ وہ بہت بے دردی سے نشتر پر نشتر اس کے سینے میں اتار رہی تھی، اور سارا چچی کے دل میں ٹھنڈ پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب مہرمہ کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ یا اللہ! ان کے جانے کے بعد وہ سر ہاتھوں میں تھامتی بستر پر گر گئی اور آنکھیں نم ہونے لگیں۔ طلال کے ساتھ پہلے ہی کم زیادتی ہوئی تھی، جو اب یہ اور ظلم اور یہ نشتر، اوف کچھ بھی تھا۔ محبت تو مہرمہ نے بھی اس سے کی تھی۔ تعلق بعد میں تبدیل ہو کر جو بھی ہو جائے، محبت سے وہ پہلا مسکرانا یاد رہتا ہے۔
وہ اپنی زندگی کے اس قدر غیر یقینی موڑ پر خود بھی شدت رہ گئی تھی۔ ایسے مستقبل کے خواب تو اس نے کبھی بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہائے گئی کہ یہی اس کے اختیار میں تھا۔ سارا چچی کی باتوں میں آ کر طلال سے رابطہ کرنا اسے کتنا مہنگا پڑنے والا تھا، یہ بھی تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ نیا کمرہ، اجنبی ماحول ہونے کی وجہ سے رات گئے نیند آتی تھی، اسی لیے مہرمہ ابھی تک سو رہی تھی۔ سمرہ لائٹ آن کیے بنا اٹھ کر ناشتے کے لیے چلی گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ اس نے یوں ہی نیند میں ہی سوئے جاگے ذہن کے ساتھ موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، نئی زندگی کی یہ پہلی صبح مبارک ہو۔ ایک بالکل انجان آواز سے زیادہ اس کے الفاظ کا چناؤ مہرمہ کی آنکھیں کھولنے کا سبب بنا تھا۔ کون؟ کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ میں نے تو تم سے ہی بات کرنی ہے۔ تم بتاؤ، نمیرہ افندی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ مہرمہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑکا۔ کون نمیرہ افندی؟ تمہارا پہلا اور اصلی شوہر؟ دوسرا نکاح کرتے ہی بھول گئی کیا؟ دوسری طرف سے صفاقی سے کہا گیا تو مہرمہ کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ مہرمہ کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ مردانہ بے لچک لہجہ مہرمہ کو شناسا سا لگا، مگر فی الحال اس کے پاس یہ یاد کرنے کا وقت نہیں تھا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بے اختیار کوہنی کے بل ذرا اونچی ہوتے تیز لہجے میں بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نمیرہ افندی کے بارے میں وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ دوسری طرف سے اطمینان سے کہا گیا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ مہرمہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ ثبوت یہ ہے کہ تم جب کہو گی ملوا دوں گا تمہیں نمیرہ افندی سے، وہ لہجے میں بولا۔ مجھے کیا کرنا ہے اس سے مل کر؟ وہ اول لمحے میں تو گڑبڑا کر ناگواری سے کہہ گئی، مگر جب توقف کے بعد بولا، اوکے تو پھر ساری عمر دو کشتیوں کی مسافر بنی رہو، مگر منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گی۔ تم بس اس کا ایڈریس دے دو اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے خدمت خلق کا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے بولی، مبادا وہ فون بند کر دے اور نمیرہ افندی کو ڈھونڈنے کا یہ راستہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسا۔ صرف پتہ نہیں دوں گا بی بی، بنفس نفی اسے تمہاری ملاقات کروا دوں گا، مگر اسے خدمت خلق مت سمجھو۔ فی زمانہ مفت میں کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ مہروں کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ شاید نمیر ہی کا کوئی ساتھی تھا اور اسے بلیک میل کر کے روپے اینٹھنا چاہ رہا تھا، یا خود نمیر ہی ہو۔ پل کے 1000ویں حصے میں مہروں نے نہ جانے کیا سوچ ڈالا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ پہلے تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے جیسے مہرمہ کو کریدنا چاہا۔ میں نمیرہ افندی سے ملنا اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہت کچھ زبان تک آیا، مگر مہرو ایک تیسرے شخص کو انتہائی حد تک اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اسے شک تھا کہ یہ سب وہ نمیر ہی کی زبانی سے کہہ رہا ہے، مگر اپنی طرف سے وہ اس انجان شخص کو کوئی بھی ڈھیل نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اس ملاقات کے لیے تمہیں کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نمیر سے تمہاری ملاقات طے کروا سکتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو مہرمہ کا اطمینان اڑنے لگا۔ وہ کہاں کی لینڈ لارڈ تھی، ابو یا امی سے جتنی پاکٹ منی ملتی اسے پوری ایمانداری سے کھا اڑا دیتی۔ کیا قیمت ہے تمہاری؟ اس کا لہجہ آپ آپ تیکھا ہوا۔ ایک ملاقات 1,00,000 روپیہ، وہ آرام سے بولا جیسے 1 روپیہ کہہ رہا ہو۔ مہرمہ کا خون کھولا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ تم روپے لے کر فرار نہیں ہو جاؤ گے؟ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد کون بھاگتا ہے بھلا؟ وہ ہنسا۔ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ مہرمہ اصل بات پر آئی۔ نہیں، وہ تیزی سے بولا، صرف تم ملو گی اس سے، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ ساری زندگی ڈھونڈتی رہو گی اسے۔ تم کون ہو؟ مہرمہ نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ اور تمہارے کہنے پر نمیرہ افندی کیوں مجھ سے ملاقات پر راضی ہوگا؟ آم کھاؤ بی بی، پیڑ گننے کا کام مت کرو، وہ معنی خیز انداز میں بولا تو مہرمہ نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ اب یہ بتاؤ منظور ہے تو میں جگہ بتاتا ہوں کہ کب اور کہاں پیسہ پہنچانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، مہرمہ کو لگا کہ آج اگر نمیرہ افندی ہاتھ سے نکلا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ 1,00,000 روپیہ کہاں سے آئے گا یہ اس نے سوچا نہیں۔ فی الفور بولی، ٹھیک ہے تم بتاؤ کہاں ملے گا وہ مجھے۔ ملاحہ، تمہارے پاس کل ملا کر کتنی جمع پونجی ہوگی؟ مہرمہ نے ملاحہ کو کال کی تھی، اسے منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی تو ناشتے کے لیے جانے کے بجائے اس نے موبائل اٹھا کر ملاحہ کو کال ملائی۔ نئے پرانے کوئی 15 سوٹ ہوں گے اور 7 جولری، جوتوں کے کل ملا کر 8 جوڑے ہیں۔ وہ حیران سی ہو کر سوچ کر بولی تو مہرمہ نے تحمل سے کہا، بے وقوف، پیسوں کی بات کر رہی ہوں میں۔ اوہ اچھا، وہ تو کافی ہوں گے، 8-10 ہزار ہیں میرے پاس۔ آپ ہی تمہیں کیا چاہیے؟ مخجل ہوئی پھر خلوص سے پوچھا تو مہرمہ کا دل بجھ گیا۔ ایسے بھلا 1,00,000 کیسے جمع ہونا؟ مجھے تو کچھ زیادہ ہی چاہیے، وہ بڑبڑائی، مگر ملاحہ نے سن لیا۔ کیا بات ہے آپ ہی؟ کچھ خریدنا ہے تو ابو سے کہوں یا امی سے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، امی ابو سے ذکر مت کرنا۔ مہرمہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپ ہی، ان سے ذکر نہیں کروں گی، مگر تم کیا کرو گی؟ دل تو کر رہا تھا ایک آدھ زیور ہی بیچ دوں۔ کر لوں گی، میں نے
مہرما نے انداز میں لاپرواہی کا عنصر شامل کرتے کہا تو ملاحہ کو اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہونے لگا، جو شادی کے چند روز بعد ہی زیور بیچنے پر آ گئی تھی۔ کوئی بڑا مسئلہ ہی لگ رہا ہے آپی، اس نے ٹھٹک کر کہا تو وہ سنبھلی۔ ارے زبردستی ہنسی۔ بڑا مسئلہ کیا ہوگا، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے پاکٹ منی چاہیے مجھے، میں محض سے جیب خرچ نہیں لینا چاہتی، اور ظاہر ہے امی ابو تو مجھے اب دیس نکالا دے چکے ہیں، اس صورت میں ان سے کچھ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہرما نے بامشکل لہجے کو معتدل رکھا۔ ملاحہ کو یکایک یاد آیا تو وہ بے اختیار بولی، آپی آغا جان نے تمہارا حق مہر بھی تو رکھوایا تھا 3 لاکھ۔ مہرما کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا، ناگواری سے بولی، جس نکاح کی کوئی حقیقت نہیں اس کا حق مہر کس کھاتے میں آتا ہے بھلا؟ اچھا سوری، ایسے ہی مجھے خیال آ گیا، لیکن آپی تم موہت بھائی سے مدد تو لے سکتی ہو نا، ان کے پاس تو ماشاءاللہ خزانے کی کنجی ہے۔ وہ نادم سی ہوئی، پھر ساتھ ہی ایک نئی راہ بھی سجا دی۔ مہرما نے گہری سانس بھری، دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ ایک خوش شکل سا آدمی تھا اور آج تو خوش بھی بہت تھا۔ 2 دن پہلے موہد افندی نے گویا اسے دھتکار کر آفس سے نکلوایا تھا، مگر آج وہ خود کو کامیاب تصور کر رہا تھا۔ اب تم نمیر افندی کی اصل پاور دیکھو گے موہد افندی۔ وہ موہد کے آفس میں آنے تک اس کا موبائل اٹھا کر نہ جانے کیا چیک کرتا رہا، باہر آ کر بڑبڑایا، اتنی بڑی جائیداد پر اکیلے تو عیاشی نہیں کرنے دوں گا تمہیں۔ اور آج 2 دن بعد اسے لگ رہا تھا کہ قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ موہد افندی کے رویے کو بہت اچھے جواب کے ساتھ اسے واپس لوٹانا چاہتا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ ایک باربر شاپ پر گھس گیا، اچھے سے ہیئر کٹ اور تر و تازہ شیو کی اس کی وجاہت بڑھا دی تھی۔ نمیر افندی، شیشے میں دیکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا سرگوشی میں بولا، مہرما افندی کا نمیر۔ ڈائننگ اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج سب کا مشترکہ تھا، ورنہ افندی ہاؤس کی تعمیر اور کمروں کی تقسیم ایسی تھی کہ سمرا، سائرہ اور تائی جان کے پاس ایک ایک پوشن تھا، مگر وہیں بڑا سا ایک کچن مشترکہ ہی تھا۔ تو مہرما لاکھ ماہ سے ناراض رہی، مگر کھانے کی میز پر تو لامحالہ ان سے سامنا ہونا ہی تھا۔ کاٹن کی ہلکی سی کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس، کان گلا بالکل خالی، سمرا ناشتے کے بعد اب اخبار کھنگال رہی تھی۔ تائی جان کو آہستہ آواز میں سلام کر کے مہرما ناشتے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ ملاحہ اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ تم کیا خالی ہاتھ کان لے کر چلی آئی ہو؟ بندہ ذرا سا لپسٹک ہی لگا کر بال ہی بنا لیتا ہے، پتہ بھی ہے کہ سائرہ کتنا نوٹ کرتی ہے ان باتوں کو۔ تائی جان اسے ٹوکے بنا نہیں رہ پائی تھی، تو مہرما نے بس سلگتی نظروں سے ماں کو دیکھا، مگر کوئی جواب نہیں دیا اور کپ میں چائے نکالنے لگی۔ تائی جان نے سمرا کو دیکھا، وہ اخبار میں مگن تھی۔ اب تم ہی سمجھانا اسے سمرا، میری بات تو اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے اپنائیت دکھاتے سمرا کو بات میں گھسیٹا تو انہوں نے ایک نظر پہلے تائی جان کو دیکھا، پھر اخبار لپیٹتے ہوئے رسان سے بولی، مہرو ماشاءاللہ سے خود بہت سمجھدار ہے، اور آپا ویسے بھی آپ جانتی ہیں مجھے دھونس اور زبردستی بالکل پسند نہیں، میری طرف سے تو یہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جو چاہے پہنے اوڑھے۔ اچھا طریقہ ہے اپنے زیور کی تجوری بند رکھنے کا۔ تائی جان نے دل میں ہی دانت کچکچائے، بیٹی کی بیوقوفی کا تو انہیں پتہ ہی تھا، زیور اور کپڑے لتے کی اسے پرواہ نہیں تھی، اور اگلے چند لمحوں کے بعد وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ مہرو ناشتہ کر رہی تھی جب سائرہ آج کیا پکائیں کا مشترکہ سوال لے کر آ گئیں، مگر مہرو کو دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ تم کیا سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہوئی ہو؟ کوئی آ ہی جاتا ہے گھر میں، کسی کو کیا پتا تمہارے دل کی حالت، اور ویسے بھی سہاگنوں کے ہاتھ کان خالی اچھے نہیں لگتے، برا شگن ہوتا ہے۔ لو جی، انہوں نے تو سارا فلسفہ حیات ہی کھول کر رکھ دیا۔ مہرما کا دل چاہا چائے کا کپ زور سے پٹک کر یہاں سے اٹھ ہی جائے، اوپر سے تائی جان کی دیکھا میں نہ کہتی تھی والی نظریں۔ ابھی تو اٹھی ہوں ناشتے کے لیے چچی جان، اب کیا 9 لکھا ہار پہن کر سیدھے ناشتے کی ٹیبل پر آ جاتی؟ سادہ سے انداز میں کہا، پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد اضافہ کیا، آنٹی نے بہت کچھ گفٹ کیا ہے مجھے، پہن کر دکھاؤں گی آپ کو۔ ہاں بھئی، سمرا کا تو اپنا ہی زیور مان نہیں تھا، ظاہر ہے اکلوتی بہو کو ہی چڑھائے گی نا، اور اب تو موہد نے بھی دیا ہوگا کچھ تحفہ۔ اب وہ بات کو گھما کر اندر سے کیا نکالنا چاہ رہی تھیں یہ مہرما کو اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ لب بھیج گئی۔ دنیا تو یہی جانتی کہ وہ موہد کے نکاح میں ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ اس نکاح کا تو کوئی وجود ہی نہیں جو موہد افندی سے ہوا ہے، اصل حقیقت جس نکاح کی تھی وہ تو دنیا نے ہوتے دیکھا ہی نہیں۔ مگر کبھی کبھار سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ اپنے سنگ دلی میں پرایوں سے بڑھ کر ہو جایا کرتے ہیں۔ سمرا نے مہرما کی دلی کیفیت کو خود پر گویا وار ہوتے محسوس کیا، تو وہ سائرہ کا دھیان بٹانے کو بولی، آپ یہ بتائیں کہ آج کیا پکا رہی ہیں؟ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ ملاحہ بہن کے سپاٹ چہرے کو تفکر سے دیکھ رہی تھی، جو چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی نہ جانے کی سوچ میں گم تھی۔ تزین کو گھر میں پا کر طلال کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی، لیکن یوں ایک دم سے الٹ پڑنا صحیح نہیں تھا۔ وہ جا کر پہلی فرصت میں اپنے پی اے کو فارغ کرتا تو آئندہ کے لیے طلال کے بارے میں آفس ٹائم رپورٹ ملنا بند ہو جاتی۔
مگر اگلے روز آفس جانے سے پہلے وہ عقل کا اندھا خود ہی تزین سے الجھنے کا سامان کر بیٹھا۔ اب آ گئی ہو تو گھر سنبھالنا شروع کرو، اپنا کچن کی ذمہ داری لو، میرا اپنا ناشتہ تو کم از کم خود بنا لیا کرو۔ ہو تو رہا ہے سب کچھ، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے چیزوں میں گھس کر زبردستی اپنی جگہ بنانے اور ذمہ داریاں لینے کی۔ وہ صفا چٹ بولی۔ طلال کے لیے تو اس پل دل و دماغ میں محض غصہ بھرا ہوا تھا، ورنہ شاید ٹھنڈے دل سے اس کی بات پر غور کر ہی لیتی۔ کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو پہلے گھر اور گھر کے کاموں میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ہر بار میکے جا کر واپسی کا دروازہ کھلا ملے گا، یہ بھول ہے تمہاری؟ وہ تند لہجے میں بولا تو تزین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور اب یہ بار بار پیچھے جا کر وہاں تماشا لگانا چھوڑ دو، ان کو سکھ کا سانس لینے دو، ان کا مستقل سر درد جو اپنے سر لے چکا ہوں۔ وہ اسی جلے کٹے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تزین کے تو گویا زخموں پر کسی نے نمک کا ڈبہ انڈیل دیا۔ وہ کل سے یوں بھری بیٹھی تھی، پھٹ پڑی۔ میں جانتی ہوں کن ذرائع سے تمہیں یہ خبریں ملتی ہیں اور کون ہے جو تم سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہے وہاں کی رپورٹ دینے کے لیے، مگر کبھی اپنی محبوبہ کا یہ بھی شرم دلاؤ کہ تمہارے ساتھ تو بے وفائی کی ہی تھی، اب کم از کم اپنے شوہر کی تو وفادار بنے۔ اب طلال اسے ساری عمر بتا نہ سکتا کہ مہرماں نے اللہ کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو کہنے کے لیے کال کی تھی۔ تم اپنا سوچو کیسے مر رہی تھی مجھ سے شادی کے لیے، خود کو میرے سامنے پیش کر دیا تم نے، حالانکہ تب میری اور مہرو کی شادی طے تھی۔ نہ ہو سکی تو الگ بات ہے، مگر تم نے بھی تو شب خون مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اب دیکھو ایسے بیہیو کرتی ہو جیسے احسان عظیم کیا ہو مجھ سے شادی کر کے۔ وہ حقارت سے کہہ رہا تھا۔ تزین کا خون کھول اٹھا، مگر وہ خون کے گھونٹ پینے پر مجبور تھی کیونکہ طلال کا کہا ایک بھی لفظ غلط نہ تھا۔ میں بھی اپنا گھر بنانا اور سنوارنا چاہتی ہوں، تمہارے دل و دماغ پر اپنا خیال نقش کرنا چاہتی ہوں، مگر تم اب میرا ساتھ دو تب نہ۔ اپنے انداز پر خود ہی غور کر لو، میں کہوں تو شکایت ہوگی۔ وہ کاٹدار انداز میں کہتا بریف کیس کھول کر چیک کرنے لگا۔ تم اپنی زندگی میں کھلنے والا مہرو نام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو تو ہمارا گھر بھی جنت بن جائے۔ تزین نے طنز کیا۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تم دیکھ لیتی کہ مہرماں نام کے دروازے کو مجھ پر اللہ نے بند کیا ہے، اور وہاں سے بند ہونے والے دروازے ہماری چاہت کی چابی سے نہیں کھلا کرتے، بیوقوف عورت۔ وہ سلگ کر کہتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا، مگر تزین کے دل میں جو آگ لگی وہ بجھی نہیں بلکہ مزید بھڑکی۔ اس نے سوچ لیا کہ اس آگ کو اس کے مقام پر لگا کر ہی دم لے گی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ چونکا، پرفیوم رکھ کر پلٹا۔ یس۔ مہرماں کو اندر آتے دیکھ کر وہ ذرا حیران بھی ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس سے آیا تھا اور اب اسے کسی دوست کی طرف جانا تھا، لیکن مہرماں کا اس کے کمرے میں آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ مجھے ایک کام تھا تم سے، اگر تم کر سکتے ہو تو۔ وہ بنا کسی تمہید کے بولی تو وہ حیرت کو اندر دباتے شانے اچکا کر بولا، یہ تو کام کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اندھے وعدوں کا قائل نہیں۔ مہرماں نے گہری سانس کھینچتے ہوئے جیسے ہمت مجتمع کی اور پھر یکدم مدھم لہجے میں بولی، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کتنے پیسے؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ تو پوچھو کہ نہیں کہ میں امی یا ابو کے بجائے تم سے کیوں مانگ رہی ہوں؟ مہرماں نے جواباً سوال کیا۔ اٹس ویری سمپل، ظاہر ہے تم ان سے ملنا نہیں چاہتی تبھی مجھ سے کہہ رہی ہو، وہ آرام سے بولا۔ مہرماں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ نکسک سے کہیں جانے کو تیار مگر اس لمحے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن تم اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ مہرماں اسے پکا کرنا چاہتی تھی۔ اب اگر بات کھل جاتی تو بات بننے سے پہلے بات بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ اب کی بار موہت کی پیشانی پر بل پڑے۔ دیکھو یہ لڑکیوں والی قسمیں اور قرآن میں نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی اتنے تھوڑے دل کا مالک ہوں کہ ایسی فضول باتیں سب کو بتاتا پھروں۔ تم بولو کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے گھڑی پر اشرتی نگاہ ڈال کر گویا اس نے وقت کی تنگی کا احساس دلایا۔ وہ کنکاری عزت نفس گوارا تو نہ کر رہی تھی کہ وہ موہت سے پیسوں کا مطالبہ کرتی، مگر مصیبت ہی کچھ ایسی آن پڑی تھی کہ کمبخت انا کے سر پر پیر رکھنا پڑ گیا تھا۔ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ شاید میں اس کاغذی نکاح کا فائدہ لے رہی ہوں۔ الحمدللہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں۔ تم اماؤنٹ بتاؤ، وہ تب کر بولا۔ تب وہ ایک دم سے بولی، بس 1,00,000 روپے چاہیے مجھے۔ وہ جو 20 یا 30 ہزار کا سوچ رہا تھا حیران ہوا۔ اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ ضرورت ہے مجھے موہت، بس اور کچھ مت پوچھنا۔ اینڈ ڈونٹ وری، میں یہ قرض کے طور پر لے رہی ہوں، لوٹا دوں گی تمہیں۔ آہستہ آہستہ اسے تسلی دی تو اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ بالکل لوٹا دینا، ورنہ تو میں فٹ پاتھ پر ہی آ جاؤں گا۔ جس کے پاس ہو اسے تو لاکھ سے بھی 100 روپیہ ہی لگتا ہے، مجھ سے پوچھو جس سے مانگنا پڑ رہا ہے۔ وہ اندر سے سخت آزردہ تھی، موہت سے تو ہمیشہ برابری کی سطح پر مقابلہ کرتی آئی تھی۔ یوں سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کر بات کرنا اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا، مگر کیا کرتی، موہت کے علاوہ جس سے بھی اتنی رقم مانگتی وہ بال کی کھال اتارتا۔ تم اگر شاپنگ کرنا چاہتی ہو تو ماما کو کہہ دیتا ہوں میں۔ موہت نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، میں نے کہا نا، تم کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے شاپنگ نہیں کرنی موہت، مجھے روپے چاہیے بس۔
اگر تم بنا وجہ پوچھے ہی دے سکتے ہو تو بتاؤ، وہ فی الفور بولی۔ موہت نے لمحہ بھر اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ اب اگر تم اس دعوے اور یقین کے ساتھ آئی ہو تو وہ کہنے لگا کہ وہ اس کا مطلب سمجھ کر بھی بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گئی۔ جی نہیں، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے تم پر، تم مجھ سے زیادہ امیر ہو، بس اس لیے سوچا تم سے مانگ لوں۔ موہت نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر اب جب کہ تم میرے پاس آئی ہو تو مجھے تمہارا یہ مطالبہ ماننا پڑے گا۔ شام تک کا ویٹ کر لو بس۔ بہت شکریہ۔ موہت نے اس کا چہرہ کھلتے دیکھا تو وہ ٹھٹکا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا مہر؟ وہ گڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ ہاں بالکل سب ٹھیک ہے، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے شیئر کر سکتی ہو تم۔ موہت نے بغور اسے دیکھا۔ جب وہ آئی تھی تو اس کا چہرہ پس مردہ سا ہو رہا تھا، مگر 1 لاکھ ملنے کا سن کر وہ کھل اٹھی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اور یہ یقین تمہیں کس نے دلایا ہے؟ موہت سنجیدہ تھا۔ میرے دل نے، وہ بے اختیار بولی۔ پھر اسے دیکھا۔ کیا شام تک یہ رقم مجھے مل جائے گی؟ مل جائے گی۔ تھینک یو سو مچ موہت۔ وہ متشکر تھی۔ واپس پلٹی تو موہت کی آواز بے ساختہ ٹھٹک گئی۔ یہ رقم خرچ کرنے کے بعد تو تم مجھے ضرور بتاؤ گی یہ پیسہ کس مصروفیت میں صرف کیا گیا ہے۔ ضرور، پھر تو خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا، وہ اطمینان سے کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ موہت پرسوچ انداز میں وہیں کھڑا اس کی 1 لاکھ کے مصرف کے بارے میں اندازہ لگاتا رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکن تھی۔